بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل احترام ناظرین، سلسلہ فتاوی اسلامیہ کا 12واں درس پیش خدمت ہے، اور یہ درس جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ دراصل اس سوال کا جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے پاس پیش کیا گیا، اس کا موضوع ہے منتروں، تعویذوں اور دموں کے لکھنے کا حکم۔ اس موضوع سے متعلق سوال کیا گیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ مریضوں، مجنونوں اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے لیے قرآن و سنت کے کلمات کو بطور تعویذ لکھتے ہیں۔ ہم نے انہیں ایسا نہ کرنے کی نصیحت کی تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمات کو بطور تعویذ لکھنا اس کی ممانعت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں پر تعویذ لٹکا دیتے ہیں جو پاک نہیں ہوتے، یا حیض اور نفاس والے عورت، مجنون و مدہوش مرد اور چھوٹا بچہ جس سے عقل ہی نہیں ہوتی، نہ طہارت کا اسے شعور ہوتا ہے، تو کیا ان تعویذوں وغیرہ کا لکھنا جائز ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کی جانب سے جواب پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اذکار اور دعاؤں کے ساتھ دم کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ اذکار اور ادعیہ میں، دعا میں شرک نہ ہو، یا وہ ایسے کلام پر مشتمل نہ ہو جن کا مفہوم واضح نہ ہو۔ کیونکہ عوف بن مالک سے مروی ہے کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، اور اس بارے میں جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم يكن فيه شرک۔ اس سے مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے اپنے دم پیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ شرک پر مبنی نہ ہو، شرکیہ نہ ہو۔ اسی طرح دم کے بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس میں تاثیر صرف اور صرف اسی صورت میں ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے۔ گردن یا جسم کے کسی دوسرے اعضاء پر یا کسی دوسرے عضو کے ساتھ باندھنا یا باندھا جانے والا تعویذ اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور ہو تو وہ حرام ہے، بلکہ شرک ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا۔ اس سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ واہنہ یعنی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دے، اسے اتار دے، یہ تجھے کمزوری کے سوا کوئی اور فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر اس چھلا کو پہنے ہوئے تجھے اسی حالت میں موت آ گئی تو تو کبھی نجات نہیں پائے گا۔ ناظرین کرام، اس سوال کے جواب میں مسند احمد کی یہ ایک اور روایت ذکر کی گئی۔
من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، یعنی کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ امام احمد اور ابو داؤد نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان الرقى والتمائم والتولة شرک، جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں۔ اور اس سوال کا جواب یہی پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ فتویٰ کمیٹی کی جانب سے یہ بھی فرمایا کہ خواہ جو اس نے لٹکایا ہو، چاہے جو اس نے لٹکایا ہو، لٹکانے والا کو جو لٹکایا ہو وہ قرآن کریم کی آیت ہی کیوں نہ ہو، صحیح بات یہی ہے کہ قرآن آیات کا لٹکانا بھی ممنوع ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو بات بتلائی کہ اگر قرآن کے علاوہ کچھ ہو تو حرام ہے، تو اس کا مطلب وہاں یہ نہیں ہوا کہ قرآن کی آیات کو لٹکایا جا سکتا ہے۔ اس نے خواہ قرآنی آیات ہی کیوں نہ لٹکائی ہو، صحیح بات اس مسئلے میں فتویٰ کمیٹی کی جانب سے جو صادر فرمایا گیا کہ قرآنی آیات کا لٹکانا بھی ممنوع ہے، اور اس کے 3 اسباب ہیں۔ تعویذ لٹکانے کی ممانعت کے بارے میں احادیث عام ہیں، تخصیص کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے۔ من باب سد الذریعہ اس کی ممانعت ہے، کیونکہ اس سے غیر قرآن لٹکانے کا راستہ کھلتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ لٹکائے جانے والے کلمات کی توہین ہوتی ہے، کیونکہ آدمی انہیں قضاء حاجت، استنجا اور جنسی عمل کے وقت بھی اپنے ساتھ لٹکائے ہوئے ہوتا ہے، جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید کی سورت یا آیات کا پلیٹ یا کاغذ پر لکھنا اور پھر اسے پانی یا زعفران وغیرہ کے ساتھ دھونا اور اسے برکت یا علمی استفادہ یا کسب مال یا صحت و عافیت وغیرہ کے حصول کی نیت سے پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے خود بھی کبھی اپنے لیے ایسا کیا، نہ کسی دوسرے انسان کے لیے، اور نہ آپ نے اس کے لیے صحابہ کرام یا امت میں کسی کو اجازت دی ہے۔ حالانکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کے دوائی اور اسباب بھی موجود تھے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے، صرف اسی پر اکتفا کیا جائے جو شریعت سے ثابت شدہ ہے، یعنی قرآن کریم، اسماء حسنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذکار اور دعاؤں کے استعمال، ایسے کلمات جن کے معنی واضح ہوں، جن میں شرک کا شائبہ نہ ہو، اور ایسے طریقے سے قرب الہی کی کوشش کرنی چاہیے جو اس نے خود مقرر فرمایا ہے، شرک کا شائبہ نہ پایا جائے، اس میں ثابت شدہ ہوں، تاکہ ثواب حاصل ہو سکے اور اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دے، غم و فکر سے نجات دے دے، علم نافع سے سرفراز فرمائے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ طریقے کو اپنانا ہی کافی ہے، اور اسے پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام اور ارشادات کو کافی سمجھے تو وہ اسے غیر اللہ سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں تک رہا سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا جواب اس سوال کا جو شروع میں ہم نے آپ کو بتلایا۔ تعویذ وغیرہ کے تعلق سے ناظرین کرام اگر دیکھا جائے تو بڑی جہالت پائی جاتی ہے۔ بعض تعویذ خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے کاٹی اور اسے کھول کر دیکھا ہے، جس میں ایسے کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آدمی کا وہم و گمان وہاں نہیں جا سکتا ہے، اور پہننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس سے ہمیں کافی عافیت اور راحت مل رہی ہے۔ ہم نے ایک نوجوان شخص کو دیکھا کہ وہ تعویذ لٹکائے ہوئے، اس کی تعویذ کو جب کاٹنے کی ہم نے کوشش کی، اس کو رضامند کیا، اور جب اسے کاٹا تو دیکھا اس کے اندر 3 ایسی بدنام شخصیت کا نام لکھا ہوا تھا جسے ہم اور آپ ہمیشہ بدنامی ہی کے طور پر جانتے ہیں، لیکن وہ شخص اسے لٹکائے ہوئے اپنے آپ کو کافی صحت مند اور کافی استفادہ کرنے والا محسوس کر رہا تھا۔ اس تعویذ کے اندر قارون، فرعون اور حامان، ان تینوں کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ شخص اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ اس تعویذ کی وجہ سے میں کافی صحت مند ہوں۔ ناظرین کرام، اس طرح کے اگر
واقعات آپ دیکھیں تو بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے جو تعویذ کے طور پہ لوگ پہنے ہوئے ہیں، کہیں ظالم شخصیات کا نام ہے، کہیں شرکیہ کلمات ہیں، کہیں کچھ ایسی عبارتیں ہیں جسے پڑھا نہیں جا سکتا ہے، اور یہ شرعی طور پہ اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو شرک اور تمام مشرکانہ اعمال سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ